اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت سورہ بقرہ کی 35 سے 40 پڑھی تھی اور اس کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے مختصر سی، تو اب اس کو ہم جو تھوڑی سی ایک دو آیات باقی رہ گئی تھی اسی کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو دیکھیے بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آئے اور ہدایت کا وہ پیرو بھی ہو، اس ہدایت پر عمل کرنے والا بھی ہو، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کی ہدایت کون سی ہے، یہاں پر ہمارے لیے ایک تھوڑی دیر ٹھہر کر قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے، تاکہ اس ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ ایک ایک آیت پر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ مالک ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اس پر پابند رہنا آسان کر دے اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے، اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اب بہت سارے بندے بتاتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا ہے، فلاں مولانا صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے یہ بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، انہوں نے شجرا دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید کے مطابق ہیں اور حدیث شریف سنت اور سلف صالحین جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہیں، جن تین زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اس کے مطابق ہیں، تو ٹھیک ہے، آمنا صدقنا، ٹھیک ہے، ہم اس کو سنیں گے بھی، مانیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ لیکن اگر اس کے خلاف جا رہی ہیں تو ہمیں پھر چوکنا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ ہدایت اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، قرآن مجید ہو، اب ظاہر ہمارے زمانے میں تو یہی کتاب ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، سنت کی شکل میں آپ نے عمل کیا ہو، آپ نے بتایا ہو، سکھایا ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پسند کیا ہو، اس سے آپ خوش ہوئے ہوں، صحابہ کرام نے کیا ہو، تو بس ہدایت وہی ہدایت ہے۔ بعد والوں نے جو ایجاد کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات نہیں کر رہی میں، اگر کسی اور نے ایجاد کیا اور قرآن کے خلاف بات ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، بغیر سوچے سمجھے رد کر دیں گے، اگر ہمارے پاس قرآن کا علم ہے تو، ٹھیک ہے۔ اگر جس کے پاس نہیں، بیچارے کے پاس، تو ظاہر ہے اب اس کو کیا کہا جائے کہ وہ سیکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ کوئی بھی بات اس کے قرآن کے خلاف ہو تو وہ بات اس لائق نہیں کہ اس کو سنا بھی جائے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے سن لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال ہوگا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، دنیا میں غم تو آتے ہیں، آزمائشیں تو ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں بندے کا اس کا جو قرآن و حدیث میں ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، تو جب اس کا اللہ پر ایمان ہے تو وہ یہ سب باتیں سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہیں، یہ میرے لیے ایک آزمائش آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پار لگا دے گا، تو وہ اس کا واویلا نہیں کرتا۔ یہ بات نہیں کہ اس پہ تکلیف نہیں آئے گی، اس پہ غم ہی نہیں آئے گا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہیں ہوگا، تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، اموات ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی طرح سے مال کی کمی سے آزمائش آ سکتی ہے، بیماری سے آ سکتی ہے، اور بھی کسی طرح چیز سے آ سکتی ہے آزمائش، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان رکھے گا کہ یہ تو دنیا ہے، عارضی گھر ہے، اس کے لیے کیا رونا دھونا مچانا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا غم ہوا، تکلیف تھوڑی سی اٹھا لی اور اللہ پر اطمینان رکھا، بھروسہ رکھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، جس نے بھیجا ہے وہ ہٹا بھی دے گا، پھر ایک مشکل آئی ہے تو دو آسانیاں بھی آ جائیں گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس مالک نے بہت ساری اپنی رحمتیں دی ہیں، یہ تھوڑی سی تکلیف دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے، تو اس کا دل جو ہے اطمینان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو کسی قسم کی، ہاں اس کو ایک فکر ہوتی ہے آخرت کی کہ اللہ ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، تو وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر واویلا نہیں کرتا، تو وہ اطمینان سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، وہ ہوش پوش نہیں ہوتا۔ تو بس مختصر سی بات یہ ہے کہ جو شخص، جو بھی، میں اور آپ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جیسے کہ قرآن آیا، سنت کی، اس ہدایت کی جو بھی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے اس عذاب اور مصیبت سے وہ بچ جائے گا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، ٹھیک ہے، اصل راستہ جو ہے وہ بھول جائے، صراط مستقیم
اس سے اتر جائے، اس پٹری سے اتر جائے، وہ ٹریک کو چھوڑ دے، اور تو وہ اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ گم ہو جائے نا، صراط مستقیم کے راستے کو گم کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے گا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے، جب وہ گمراہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لے گا، تو اس کو آخرت کی تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ مختصر سی چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت ہی بہترین بات ہے کہ یعنی وہ دنیا میں گمراہی سے بچ جائے گا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ باقی دنیا کی تکلیف آزمائشیں تو یہ تو سب سے زیادہ متقیوں کو اور نیکوں کو، سب سے زیادہ تو اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کو آتی ہیں، لیکن اللہ ان کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے۔ ایک بات ہمیں اس پر کرنی ہے، یہ جو فتاب علیہ، یہ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اس پر، لیکن یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، ابھی وہ بات تھوڑی طویل ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور وہ جو کفر کریں، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، کفر بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کفر کے ایک دو کوئی شاخ نہیں ہے، بہت ساری شاخیں ہیں، ایمان کی صرف ایک شاخ ہے، ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم کا صرف ایک راستہ ہے، اور کفر کے راستوں کی تو کوئی یعنی گنتی شماری نہیں ہے۔ اور میری آیتیں جھٹلائیں گے جن لوگوں نے یعنی یہ کام کیا کہ کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانا بھی کئی طریقے سے ہوتا ہے، وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، خالدون۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے، اپنی امان دے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ہم سب کو بچائے، جھٹلانے سے بچائے، کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے بھی بچائے، جھٹلانے سے بھی بچائے اور دوزخ سے بھی بچائے، اپنے ناراضگی، اپنے غضب، اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ اب یہ آیات ہیں، اے یعقوب کی اولاد، بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، یہ اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی یعنی آپ کے یعنی بیٹے، ان سے جو نسل چلی ان کو کہتے ہیں یا بنی، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، انعمت، میں نے جو تم پر یعنی نعمتیں کی، تم کو عطا کی، ان کو یاد کرو، اور میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ ابھی اس کی تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، یہ خاص ویایا، اور صرف میرا ڈر رکھو، یہی جو ہے نا یہاں پہ آنا چاہیے صرف، تو صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی سے بڑھ کر کسی سے آپ ڈرنے لگ گئے نا تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ ڈرنا صرف اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، ہاں بندوں سے وہ تھوڑا بہت ڈرنا، تھوڑا بہت لحاظ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل میں حقیقی ڈرنا اللہ سے ہونا چاہیے، جیسے حقیقی محبت اللہ سے، ایسے ہی حقیقی ڈر اور خوف بھی اللہ سے، کہ وہ مالک الملک ہے، وہ پل میں کیا سے کیا کر دے، ایک لمحے میں کیا سے کیا کر دے، تو اس لیے یہ ہمیں اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے، ہاں غلطی ہو جائے، کبھی بھول چوک ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اچھا، اور ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ان کے نسل سے چلے آ رہے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نا، تو آپ کے زمانے میں کے جو بنی اسرائیل تھے تو ان کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، ٹھیک ہے، کیوں یاد دلائی گئی؟ حالانکہ یہ تو سب کچھ یعنی پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعام، ان پر بھی انعام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے طریقے پہ تھے، ان کو جھٹلاتے نہیں تھے بلکہ ان کو صحیح مانتے تھے، جیسے ہر شخص کی عادت ہوتی ہے نا اپنے باپ دادا کو صحیح ماننا، تو یہ چیزیں ان کو یاد دلائی گئیں، کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا، تو اور وہ اب بھی ان کا یہ کام تھا کہ اپنے بزرگوں کی یعنی بری عادتوں میں ان کے یعنی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ تو آپ کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر، کتاب اللہ میں تحریف،
اور جبریل علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سارا کچھ مطلب ان کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اتنی یعنی تفصیل سے ذکر فرمانے کے بعد یہ مقصود ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے کیا کرے، ڈرتی رہے۔ فرمایا کہ نعمتی، یہ ایک لفظ واحد ہے، نعمتی یعنی میری نعمت، مگر اس سے جنس مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی نعمت کی جتنی بھی جنس ہیں اس سے مراد جنس ہے، جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک جنس ہوتی ہے نا کہ نعمت ایک جنس ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، فرمایا میرا عہد پورا کرو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر جن میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ بھی شامل ہیں، ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اور اللہ کا ان سے عہد یہ ہے، یہ تھا یا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا عہد۔ یعنی ہمارے لیے کیا عہد ہے اللہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، جو کچھ بھی یعنی اللہ اس کے رسول نے فرمایا، ایمان لائیں، یقین رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا کرے گا کہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا، اپنی جو اس کا جو ایک عذاب، بہت بڑا عذاب دوزخ ہے، اس سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا، اور ہمیں اپنی نعمت جو نعمت تمام ہے، کامل ہے، جنت عطا فرمائے گا۔ یہ فرحبون جو ہے نا، اصل میں یہ تھا فرحبونی، تو یہاں پر یہ یا حذف ہوئی ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے تعلیل کا، لیکن اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں یہ کہ خاص مجھ سے ڈرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ ڈرنا کس سے ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی سے نہیں ڈرنا۔ تو مجھ سے ڈرو، خاص مجھی سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھی سے ڈرو، یعنی مجھ سے ہی۔ تو ہم سب کو بہرحال اللہ تعالیٰ کا خصوصی ایک ڈر رکھنا چاہیے کہ جیسے ایک عام آدمی ہو، یہ مثال بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بزرگ و برتر ہے کہ دنیا میں ایک کوئی بڑا آدمی ہو، یا اماں ابا ہی کی مثال آپ رکھ لیں، اور ایک بچہ ہو اور وہ ان کے سامنے اماں ابا دیکھ لیں اور بچہ ایسی غلطی کر دے کہ جو مطلب اماں ابا جس کو پسند نہ کرتے ہوں، تو ظاہر اگر ایسے میں جب کہ وہ بچہ مجبور بھی ہو، با اختیار نہ ہو، تو اس کا ایک کیسے ڈر ہوگا، ایک خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا کیسے ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ وہ مالک الملک ہے، تو اس کا ہمیں ڈر ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے، اور امید بھی رکھنی چاہیے، اور اس پر جو ہے ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔